اس محفل کی جان خطیب پاکستان انداز فاروق شہید رحمۃ اللہ علیہ، شہنشاہ خطابت، مقرر شیر بیاں، فاضل نوجوان حضرت مولانا شاہ نواز صاحب فاروقی آپ کے سامنے اپنے بیان سے آپ کے دلوں کو گرم فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے پہلے نعرہ بلند کیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، خلفائے راشدین، خلفائے راشدین، اور آپ سب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ
مرتبہ جم سٹی کی اس مسجد میں انعقاد ختم نبوت کا کانفرنس میں برادر عزیز مولانا محمد ابو سفیان صاحب کی دعوت اور برادر قاری محمد عمران حمزہ صاحب حفظ اللہ تعالی کے اصرار حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ دعا فرمائے پروردگار سب کی حاضری کو شرح قبولیت عطا فرمائے۔ گزشتہ سال میں مسئلہ ختم نبوت کی قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی حد تک وضاحت، عظمت اور اہمیت کو بیان کیا تھا۔ آج کی گفتگو میں اس سے اگلی بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا، لیکن ربط اور تمہید کے لیے دوبارہ میں پھر چند جملے دوہرا دیتا ہوں۔ بڑے بڑے مناصب چند ایک ہیں۔ نمبر 1 ربوبیت، نمبر 2 نبوت، نمبر 3 صحابیت، نمبر 4 خلافت، نمبر 5 ولایت۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، کسی سے ملتا نہیں۔ نبوت اور صحابیت ذاتی منصب ہے، یہ اللہ کی جانب سے عطا ہوتے ہیں۔ انسان کی اپنی محنت، جد و جہد اور کاوش کا ان کی تحصیل میں ذرہ برابر دخل نہیں ہوتے۔ گویا نبی اور صحابی بنتا نہیں، بلکہ ان کو خدا چنتا ہے۔ ربوبیت ذاتی منصب ہے، نبوت اور صحابیت دونوں ذاتی منصب ہے، خلافت اعزازی منصب ہے، ولایت کی منصب ہے۔ انسان اپنی محنت سے، جد و جہد سے اسے حاصل کرتا ہے اور پھر اس میں رفتہ رفتہ ترقی ہوتی ہے۔ ہمارے آج کا عنوان نبوت اور ختم نبوت سے متعلق ہے، اس لیے یہاں ایک نقطہ اور سمجھنے کا ہے۔ ولایت یہ ہوتا ہے کہ حال میں جو شخص بنی، ضروری نہیں کہ ماضی میں بھی بنی، حال کا بنی ماضی کا گنہگار بھی ہو سکتا ہے، اور حال کا گنہگار ماضی کا ولی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر بلی ایک ماضی اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہے۔ ولایت میں ماضی، حال اور استقبال تینوں کا یکساں ہونا ضروری ہے۔ ولایت میں ماضی، حال اور
تینوں کا صالحیت کی چادر میں لپٹا ہوا ہونا ضروری ہے۔ اور نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی بھی، حال بھی، استقبال بھی، تینوں یکساں ہوتے ہیں۔ یہ جو میری آواز کے بعد 4-5 دفعہ آواز آتی ہے، یہ صحیح کرو۔ عرض یہ کر رہا ہوں، نہیں ساؤنڈ بند کیوں کریں؟ ساؤنڈ کے انہوں نے پیسے لینے ہیں، بند کیوں کریں؟ ایک کو کام کر دے بھائی۔ عرض یہ کر رہا ہوں، ہر ولی کا ایک ماضی ہے اور ہر گناہگار کا ایک مستقبل ہے۔ حال کا ولی ماضی کا گناہگار بھی ہو سکتا ہے اور حال کا گناہگار مستقبل میں ولی بھی ہو سکتا ہے۔ تینوں زمانے یکساں نہیں، لیکن نبوت میں کیا ہوتا ہے؟ نبوت میں جس شخص کو نبوت ملی ہوتی ہے، صاحب نبوت، اس کا ماضی بھی حال جیسا، حال بھی ماضی اور استقبال جیسا، تینوں زمانے یکساں ہوتے ہیں۔ اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب نبوت کی زندگی اعطائے نبوت کے بعد جن خطوں پہ گزرتی ہے، اعطائے نبوت سے پہلے بھی انہی خطوں پہ گزرتی ہے۔ صاحب نبوت اعطائے نبوت کے بعد جیسے معصوم ہوتا ہے، اعطائے نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے۔ النبی نبی ولو کان صبیا، نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ بچہ اور صبی ہی کیوں نہ ہو۔ نبی بچہ بھی ہو تو اس کے سر کے بال سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخن تک اللہ اس کے ایک ایک عضو پر فرشتوں کا پہرا بٹھا دیتے ہیں تاکہ اس سے کوئی بھی ایسا کام اور فعل نہ ہونے پائے جو اعطائے نبوت کے بعد تنقید یا تنقیص کا باعث بنے۔ پھر جسے نبوت ملنا ہوتی ہے، اولاً انسانوں سے ہوتا ہے، ثانیاً اس کے تینوں زمانے یکساں ہوتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ ثالثاً وہ اپنی امت میں سب سے حسین ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے۔ اس سے آگے اپنی امت میں اعلم ہوتا ہے، سب سے علم والا ہوتا ہے۔ اپنی امت میں سب سے احلم ہوتا ہے، حلم والا ہوتا ہے، سب سے زیادہ حوصلے والا ہوتا ہے۔ اپنی امت میں سب سے زیادہ دیانتدار ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری صفات ہمارے نبی میں بطریقے عطن پائی جاتی ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ کے بعد کسی بھی ایسے شخص کو آپ دیکھیں جو اپنے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز ہونے کا قول کرے، اللہ اس میں یہ صفات مفقود ہوتی ہوئی واضح طور پہ دکھا دیتے ہیں تاکہ ہر بے وقوف سے بے وقوف آدمی بھی اس کے کذب اور دجل کو پہچان سکے۔ مجھ سے پہلے مولانا بات کر رہے تھے، اگر بنانا ہی تھا کسی آنکھوں والے کو بنا لیتے، بھائی کیوں بنا؟ انہوں نے بنانا تھا اور اللہ نے ان کے بنائے ہوئے کا کذب اور دجل دکھانا تھا، پھر یہ دونوں آنکھوں کی سلامتی والا کیوں بنا؟ اس لیے اعطائے نبوت کے لیے جن صفات کا عقلی طور پر پایا جانا ضروری ہے، شرعی طور پہ نہ بھی آپ دیکھیں، عقلی طور پہ جن صفات کا پایا جانا ضروری ہے، حضور کے چلے جانے کے بعد
کسی بھی مدعی نبوت میں وہ صفات جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ اسی میں جمع ہوتی ہے جسے خدا بناتا ہے، کیونکہ نبوت وحی منصب ہے، نبی بنتا نہیں، نبی کو خدا چنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی بنتا نہیں، نبی کو خدا چنتا ہے۔ نبوت وحی منصب ہے، اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اور وہ کسے دیتا ہے؟ جب تک دے نہ دے، جسے دیتا ہے اسے بھی پتا کہاں لگنے دیتا ہے، اسے بھی پتا کہاں لگنے دیتا ہے۔ وہ تو نار لینے جا رہے تھے، وہ تو نار لینے جا رہے تھے، لیکن اللہ نے نبوت کا نور دے کے بھیجا، اور جب تک اللہ نے نہیں دیا تھا اس اللہ سے ہم کلام ہونے والے موسیٰ کو کہاں پتا تھا کہ تو نار لینے نہیں بلکہ نور لینے جا رہا ہے، وہ نور دے کے خود آ رہا ہے، تو نبی بنتا نہیں، نبی کو خدا چنتا ہے۔ نبوت وحی منصب ہے، اللہ کی عطا سے ملتا ہے، جد و جہد کو مداخلت نہیں ہے، محنت کو مداخلت نہیں ہے، کاوش کو مداخلت نہیں ہے، عبادت کو مداخلت نہیں ہے، ریاضت کو مداخلت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نبی کی عزت کی وجہ اس کے اعمال کی کثرت ہے، عبادات کی کثرت ہے، محض اللہ کا انتخاب عزت کی وجہ ہے، اللہ کا چناؤ تکریم کی وجہ ہے۔ ہم نہ کسی نبی کی عزت اس کی عبادات کی کثرت کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کسی صحابی کی تکریم عبادات کی کثرت کی وجہ سے کرتے ہیں، نہ کسی نبی کو عمل کے ترازو پہ تولتے ہیں، نہ ہی کسی صحابی کو عمل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ انبیاء کی عزت خدا کی جانب نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور صحابہ کی عزت مصطفیٰ کی جانب نسبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نہ کسی نبی کو عمل کے ترازو پہ تولتے ہیں، اور نہ ہی کسی صحابی کو عمل کے ترازو پہ تولتے ہیں۔ انبیاء کی عزت اللہ کی جانب نسبت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَرُسُولِي، یہ میرے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے بھیجے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے، میرے بنائے ہوئے ہیں، خود نہیں بنے۔ اور رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ میرے اصحاب ہیں۔ رسولوں کی عزت اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے، صحابہ کی عزت رسول اللہ کی طرف نسبت کی وجہ سے، نہ انبیاء کو عمل کے ترازو پہ تولا جاتا ہے، نہ اصحاب کو عمل کے ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ انبیاء کی عزت مقام نبوت کی وجہ سے ہے، صحابہ کی عزت مقام صحابیت کی وجہ سے ہے، اور جن کی عزت مقام نبوت کی وجہ سے ہے دائمی ہے، جن کی عزت مقام صحابیت کی وجہ سے ہے تو بھی دائمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جسے نبوت دیتے ہیں پھر لیتے نہیں ہیں، اللہ جسے صحابیت دیتے ہیں پھر لیتے نہیں ہیں، دینے سے پہلے پوری تسلی کرتے ہیں، دینے سے پہلے پوری تسلی کرتے ہیں، جب دے دیتے ہیں پھر واپس نہیں لیتے ہیں۔ نہ نبوت کا سلب ہوتا ہے، نہ صحابیت کا سلب ہوتا ہے۔ اگر دینے کے بعد لینے کا معاملہ ہو، سلب ہو، تو یہ اللہ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے، اللہ کے عزت پہ دلالت کرتا ہے۔ حالانکہ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اللہ عزت سے بھی پاک ہے، اللہ جہالت سے بھی پاک ہے۔ وہ بناتا ہی اسے ہے جس میں تقاضے پورے کرنے کی استعداد ہوتی ہے، تقاضے پورے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تقاضے پورے کرنے کی لیاقت ہوتی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، نبوت وحی منصب ہے، اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ پھر جیسے ہر شے کی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے، بالکل اسی طرح
سلسلہ نبوت کی بھی ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ ابتدا کا نام آدم صفی اللہ ہے اور انتہا کا نام محمد الرسول اللہ۔ اور پھر حضور پر نبوت کی انتہا یہ اتفاق زمانی نہیں، حضور پر نبوت کا اختتام اور تکمیل یہ اتفاق زمانی نہیں کہ کسی نے تو بعد میں آنا ہی تھا، زمانے کے اتفاق سے حضور بعد میں آ گئے، یہ اتفاق زمانی نہیں بلکہ ترتیب ربانی ہے، ترتیب ربانی ہے۔ تفسیر در منصور میں روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اول الانبیاء فی الخلق، میں تخلیق میں اول ہوں، وآخرہم فی البعث، اور آنے میں تمام انبیاء میں آخری ہوں۔ گویا آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں حضور وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے، وجوداً مقدم ہے، ظہوراً مؤخر ہے۔ اب یہ کیسے ہو کہ جو وجود میں مقدم ہو وہ ظہور میں مؤخر ہو؟ یہ نقطہ ایک حصی مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ جب کوئی میتھ اور ریاضی کا طالب علم دائرہ بنانے کے لیے پرکار کو کاغذ پہ رکھتا ہے تاکہ دائرہ کھینچ سکے تو اس کی نوٹ جس کاغذ پہ لگتی ہے اس کاغذ پہ سب سے پہلے نقطہ بن جاتا ہے لیکن نظر نہیں آتا، نقطہ بن گیا لیکن نظر نہ آیا، پھر اس نے دائرہ لگانا شروع کیا، دائرہ لگا تو نقطے کے بعد ہے لیکن ظاہر ہوا نقطے سے پہلے ہے، نقطہ لگا تو دائرے کے بعد دائرے سے پہلے ہے لیکن ظاہر ہوا دائرے کے بعد ہے، اور وہ نقطہ اس پورے کے پورے دائرے کے وسط میں ہوتا ہے، ایک تو درمیان میں ہوتا ہے، بنتا دائرے سے پہلے ہے، ظاہر ہوتا دائرے کے بعد میں ہے۔ بالکل اسی طرح محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا لا یمکن السنا صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات انسانی کے اتحاد کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ نے اسے بھیجا بھی بیت اللہ مکہ مکرمہ کے حدود میں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ درمیانی جگہ ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو اس درمیانی جگہ میں بھیج کے انسانیت کو یہ پیغام اور میسج دیا ہے کہ سب سے درمیان میں آنے والا وہ چاروں طرف کے لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، چاروں طرف کے لوگوں کے اطراف عالم کے لوگوں کی تعلیمات کی گویا کے صلاحیت رکھتا ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا یہ آپ کا آخر میں آنا اتفاق زمانی نہیں ہے بلکہ ترتیب ربانی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کنت اول الانبیاء فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں تخلیق میں اول ہوں، بعثت میں آخر ہوں، ظہور وجود میں مقدم ہوں، ظہور میں مؤخر ہوں۔ یہ ترتیب ربانی ہے، اور ربانی ترتیب ہوتی بھی کیوں نہ، عقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے، نقل بھی اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کسی بھی نوع کی انتہا اس کے اعلیٰ فرد پہ ہونی چاہیے، کسی بھی نوع کی انتہا اس کے افضل فرد پہ ہونی چاہیے۔ نوع نبوت کی انتہا بھی نبوت کے اعلیٰ فرد پہ ہونی چاہیے، نوع نبوت کی انتہا بھی نبوت کے افضل فرد پہ ہونی چاہیے، اور نبوت کا افضل فرد وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی نبوتیں تو پھیلی ہیں، امام الانبیاء کی نبوت ذاتی ہے، تمام انبیاء کی نبوتیں محدود ہیں، امام الانبیاء کی نبوت لامحدود ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، اسے قرآن الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہتا ہے۔ اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی الوہیت ہے، اس کی ختم نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اس کے بعد خدا کوئی نہیں، اس کے بعد نبی اور مصطفیٰ کوئی نہیں۔
اور نبوت کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سب سے اعلیٰ نبوت محمد مصطفیٰ کی ہے، لہذا انتہا بھی اسی پہ ہونی چاہیے، وہ ہو گئی، اور اس انتہا کا نام ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ عرض یہاں یہ کرنا چاہوں گا، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا مکین گنبد خضرا لا یمکن الثناء کا یہ مابعی امتیاز ہے جسے ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ آقا کی خصوصیت ہے، یہ آقا کا انفرادی کمال ہے، اور اللہ نے آپ کو بڑی بڑی خصوصیات سے نوازا ہے، بڑے بڑے کمالات آپ کو عطا کیے ہیں۔ یہ آپ کا انفرادی کمال ہی ہے کہ آپ وجود میں مقدم ہے، ظہور میں مؤخر ہے۔ یہ آپ کا انفرادی کمال ہے کہ نبوت کی تحصیل کے اعتبار سے آپ سب سے اول ہیں۔ یہ آپ کا انفرادی کمال ہے کہ آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، اعطیت الجوامع الکلم۔ یہ آپ کا انفرادی کمال ہے کہ آپ کی نصرت روح اور دبدبے کے ذریعے کی گئی۔ ایک مہینے کی مسافت پہ آپ کا دشمن بیٹھا ہوتا تو آپ کے روح اور دبدبے تلے وہ تباہ ہوتا، وہ نصرت بالرعب۔ آپ کا انفرادی کمال ہے۔ باقی انبیاء کی امتوں کے لیے جاندار غنیمتیں تو حلال تھی، جو جانور غنیمت میں آتے وہ تو حلال تھے، لیکن بے جان غنیمتیں حرام تھی، انہیں استعمال میں نہ لایا جاتا تھا، بلکہ انہیں آگ جلا کے راکھ بنا جایا کرتی تھی۔ لیکن ہمارے نبی کا یہ انفرادی کمال ہے، احلت لی الغنائم کے آقا کے لیے بے جان غنیمتیں جو سونے چاندی اور جواہرات کی تیر اور تلواروں کی صورت میں ہے وہ بھی حلال کر دی گئی ہے۔ ہمارے نبی کا یہ انفرادی کمال ہے۔ باقی انبیاء کی امتیں ایک مخصوص مقام پہ عبادت کرتی تھی، ہر جگہ پہ نہیں، لیکن حضور کو اجازت دے دی گئی، آپ کی امت کو مجاز بنا دیا گیا کہ اگر عارضی معنی موجود نہ ہو وہ ہر جگہ پہ عبادت کر سکتے ہیں، وہ ہر جگہ سے بامر مجبوری تیمم کر کے فرض اور نفل ہر قسم کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہمارے نبی کا یہ انفرادی کمال ہے۔ ارسلت الی الخلق کافہ، آپ کو تمام مخلوقات کی جانب رسول بنا کے بھیجا گیا۔ خلق مصدر بمانا مخلوق ہے، الف لام استغراق کے لیے ہے، جس کا پیغام یہ ہے حضور صرف مومنوں مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانوں کے نبی ہیں، پھر انسانوں کے ہی نہیں بلکہ سب جہانوں کے نبی ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، پھر کافہ کے ذریعے تاکید ہے، پھر بختم بی النبیون، آپ پہ نبوت ختم کر دی گئی۔ یہ بھی ہمارے نبی کا کمال ہے کہ باقی انبیاء کے بعد صرف نبوت ہے، ہمارے امام الانبیاء کے بعد جہاں نبوت ہے وہاں ختم نبوت بھی ہے۔ ان کے پاس صرف شفاعت ہے، ان کے پاس شفاعت بھی ہے، شفاعت کبریٰ بھی ہے۔ ان کے پاس صرف امت ہے، ان کے پاس امت بھی ہے، خیر الامت بھی ہے۔ ان کے پاس صرف کتاب اللہ ہے، ان کے پاس کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے۔ ان کے پاس صرف جماعت ہے، ان کے پاس سب سے افضل جماعت ہے۔ یہ نبی کریم کا مابعی امتیاز ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو متعدد انفرادی کمالات عطا کیے۔ اگر اس بحث میں چلا جاؤ تو یہ بحث بڑی طویل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا ہے، امام ترمذی نے کمالات نبوت کو جمع کیا ہے، جن میں سے چند ایک ذکر کرتا جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ ہے، ما بقا ظلہ علی الارض قط، نبی کا سایہ تو تھا لیکن زمین پہ کبھی نہ پڑا تھا تاکہ اس پہ کوئی پاؤں کو رکھ کے نبی کے سایہ کی بھی بے ادبی کر سکے۔ ما بقا ظلہ علی الارض قط، نبی کا سایہ بھی زمین پہ کبھی نہ پڑا۔ لم یجلس الذباب علیہ قط، نبی کے جسد پر پہ مکھی بھی کبھی نہ بیٹھی۔ ما ظہر بولہ علی الارض قط، نبی کا بول و براز بھی زمین پہ ظاہر کبھی نہ ہوا۔ ولد مختونا، محمد مصطفیٰ کو مختون پیدا کیا گیا۔ لم یحتلم قط، سوتے ہوئے بھی آقا کے کپڑے ناپاک کبھی نہ ہوئے۔ لم یتزاعف قط، آقا کو جمائی کبھی نہ آئی۔ نبی کا ایک کمال یہ بھی ہے، کانا اذا جلس بین قوم کتفاہ اعلی منہ، جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کوئی آپ سے اونچا ہرگز نظر نہ آتا تھا۔ آپ کان النبی جو بستر جسم ہونے کے باوجود سب سے دراز کر دکھائی دیتے تھے۔ نبی
من خلفه كما ينظر من امامه، وہ پیچھے سے بھی ویسے ہی دیکھتے جیسے آگے سے دیکھا کرتے تھے۔ اور ایک کمال یہ بھی ہے کہ نبی سوئے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا، تنام عینہ فلا ینام قلبہ، کیونکہ نبی کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن نبی کا دل نہیں سوتا۔ یہی وجہ ہے جب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ حبیب کبریا فخر الانبیاء سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا وکیل گنبد خضرا لا یمکن الصلا، اس دھرتی کائنات سے پردہ فرما گئے۔ نبی کی وفات حضرت آیات ہو گئی، نبی کا انتقال پر مرحل ہو گیا۔ صحابہ کی مقدس جماعت کہہ رہی تھی حضور وفات پا چکے ہیں، حضرت عمر انکار کر رہے تھے کہ نبی کی وفات نہ ہوئی ہے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ ایک طرف صحابہ کی مقدس جماعت ہے، دوسری طرف حضرت عمر بن خطاب ہے، وہ جماعت کہتی ہے نبی کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں نبی کا انتقال نہ ہوا۔ ان دونوں میں سے کس کی بات سچی ہے؟ میرے اس مسئلے کو بخاری کے اس نقطے نے حل کر دیا، اس جملے نے حل کر دیا کہ صحابہ کی جماعت بھی سچی ہے، عمر بن خطاب بھی سچا ہے۔ عمر بن خطاب سچا ہوتا بھی کیوں نہ، کیونکہ عمر تو وہ ہے جو بولتا ہے تو بھی قرآن بنتا ہے، جو بولتا ہے تو بھی قرآن بنتا ہے، جو سوچتا ہے تو بھی قرآن بنتا ہے۔ وہ توڑے تو بھی قرآن بنے، وہ بولے تو بھی قرآن بنے، وہ سوچے تو بھی قرآن بنے۔ بہت ساری باتیں تیز کریں اس کو، بہت ساری باتیں حضرت عمر نے بولی نہیں ہے، سوچی ہے لیکن شریعت کا حصہ بن گئی۔ بولی نہیں ہے، سوچی ہے لیکن شریعت کا حصہ بن گئی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں صحابہ کی جماعت بھی سچی اور عمر بن خطاب بھی سچے، کیونکہ جماعت نے یہ کہا نبی کی وفات ہو گئی اور اس لیے کہا کہ ان کی نظر حضور کی آنکھوں پہ تھی اور آنکھیں سو چکی تھی۔ حضرت عمر نے جو یہ کہا کہ نبی کی وفات نہ ہوئی، انہوں نے بھی سچ کہا، کیونکہ حضرت عمر کی نظر نبی کے دل پہ تھی اور نبی کا دل کبھی نہیں سوتا۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں جیسے یہ ہمارے نبی کے انفرادی کمالات ہیں، اسی طرح ختم نبوت کا منصب بھی نبی کا انفرادی کمال ہے۔ ختم نبوت کا منصب بھی نبی کے کریم کی خصوصیت ہے، باقی انبیاء کی صرف نبوت ہے، ہمارے نبی کی نبوت بھی ہے، ختم نبوت بھی ہے۔ جیسے باقی انبیاء کا ذاتی نام ایک ہے، ہمارے نبی کے دو ہیں۔ ایک ذاتی نام محمد ہے جو قرآن میں 4 مرتبہ مستعمل ہے، دوسرا ذاتی نام احمد ہے جو قرآن میں 1 مرتبہ مستعمل ہے۔ ہر نبی کا ذاتی نام ایک ہے، ہمارے نبی کے 2 ہیں۔ اسی طرح ہر نبی کی نبوت کے اعتبار سے صفت ایک نبوت کی ہے، لیکن ہمارے نبی کی صفتیں 2 ہیں، ایک نبوت کی ہے، دوسری ختم نبوت کی ہے۔ جب نبی کی صفتیں 2 ہیں، ایک نبوت کی ہے دوسری ختم نبوت کی ہے، تو دفاع کی جہتیں بھی 2 ہیں، ایک نبوت کا دفاع ہے، دوسرا ختم نبوت کا دفاع ہے۔ اب یہ کیسے ہو؟ کیا نبوت کا دفاع اور جماعت کرے، ختم نبوت کا دفاع اور جماعت کرے؟ فرمایا نہیں، ایسے نہیں، جو ختم نبوت کا دفاع کر لے گا نبوت کا دفاع بھی کر لے گا، کیونکہ دفاع ختم دفاع نبوت تو مستلزم ہے۔ ختم نبوت کے دفاع سے نبوت کا دفاع خود بخود ہو جاتا ہے۔ تو ختم نبوت کا دفاع یہ انتہائی حساس اور اہم
اب اس کے کفر کی متعدد وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، اور یہ سب سے اہم وجہ ہے، کہ جہاں وہ توحید کا منکر اللہ کے لیے بدا کو ثابت کرتا ہے، وہیں پہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ میں لکھی ہے۔ تفہیمات الہیہ کا مطلب یہ ہے، یہ بات شاہ ولی اللہ نے سمجھی نہیں ہے بلکہ اللہ نے سمجھائی ہے۔ یہ سمجھی نہیں بلکہ اللہ نے سمجھائی، یہ انہوں نے بڑھائی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بڑھائی ہوئی، انہوں نے آگے چلائی ہے، امت کو بتائی ہے۔ تو عرض میں نے یہ کیا، اس کے منکر کو ہر دور میں کافر کہا گیا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کی اہمیت کو یوں واضح کیا گیا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اولاً رب العالمین کی سنت ہے، ثانیاً رحمت للعالمین کی سنت ہے، ثالثاً اصحاب سید المرسلین کی سنت ہے، رابعاً تابعین کی سنت ہے، خامساً ہمارے اکابرین کی بھی سنت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، عقیدہ ختم نبوت کا دفاع اولاً رب العالمین کی سنت۔ اگر اس پہ بات کروں تو یہ ایک جملہ ہی کئی گھنٹے کی تقریر پہ مشتمل ہے، لیکن میں بات کو سمیٹ کر اختتام کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ اولاً رب العالمین کی سنت ہے، وہ کیسے؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت کامل میں لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں 100 آیات عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کے لیے نازل کی، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پہ نازل کی، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں نازل کی۔ تو اللہ نے 100 آیات کو نازل کر کے سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر کے اس سنت کو جاری کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اب ان 100 آیات کی تلاوت نہیں کرتا، صرف ان 100 آیات میں سے ایک آیت کو لے کے نبی کی ختم نبوت پہ استدلال کرنا چاہتا ہوں، اور وہ آیت جو میرا مستدل ہے اسے مفسرین کی اصطلاح میں آیت استخلاف کہتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ نے آیت استخلاف میں صحابہ کرام میں سے کچھ افراد سے خلافت کا وعدہ کیا ہے، اور خلافت نبوت کے بعد آتی ہے، خلافت نبوت کے بعد آتی ہے، خلافت تب آتی ہے جب اس دور کی نبوت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خلافت کا وعدہ کیا ہے۔ پھر اس وعدے کا ایفا بھی کیا ہے کہ اس وقت جو موجود تھے ان میں سے سب سے پہلی خلافت حضرت ابو بکر کو عطا کی، اور حضرت ابو بکر کو سب سے پہلے خلافت کیوں عطا کی؟ میں ضمن ایک نقطہ عرض کرتا چلوں، خلافت کی بنیاد اقربیت پہ نہیں ہوتی، خلافت کی بنیاد افضلیت پہ ہوتی ہے۔ اگر خلافت کی بنیاد اقربیت پہ ہوتی تو حضرت علی کو پہلی خلافت ملتی، لیکن بنیاد اقربیت پہ نہیں بلکہ بنیاد افضلیت پہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضلیت حضرت ابو بکر کے پاس تھی۔ افضل البشری بعد الانبیاء کے مثال حضرت ابو بکر صدیق تھے، وہ محمد مصطفیٰ کے بعد افضل تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پہ ہے، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، شہادتین کا اقرار ہے۔ نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا ہے۔ نمبر 3 ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ نمبر 4 صوم رمضان
امامت کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو زکات کی ادائیگی ہے، جو جہاں چاہے جسے چاہے مصرف ہونا چاہیے، دے کے سرخرو ہو سکتا ہے. نمبر 2 رمضان کا روزہ ہے، یہ بھی بغیر امامت کے ہر کوئی اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی رکھ سکتا ہے، ہوٹل پہ بیٹھ کے بھی رکھ سکتا ہے. ساری کھانا کو سنت ہے، لیکن بغیر کھائے ہی چلتے پھرتے نیت کر کے بھی رکھ سکتا ہے. تو ان 4 چیزوں میں سے 2 میں امامت کی ضرورت پڑتی ہے، 2 بغیر امامت کے بھی اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے. جن 2 میں امامت کی ضرورت پڑتی ہے، ایک نماز ہے، دوسرا حج ہے. نبی نے اپنی زندگی میں ہی ان دونوں کی امامت صدیق کے سپرد کر دی تھی. نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی مصلی امامت بھی ابو بکر کے سپرد کر دیا تھا، اور سن 9 ہجری میں حضرت علی کے ہوتے ہوئے امیر حج بھی ابو بکر کو بنا دیا. جن 2 چیزوں میں امامت کی ضرورت پڑتی تھی، وہ دونوں صدیق کے سپرد کر دی گئی. جب نبی اپنی زندگی میں صدیق کو دے گئے تو نبی کا دیا ہوا صدیق سے کون لے سکتا تھا؟ تو عرض میں نے یہ کیا، خلافت کی بنیاد افضلیت پہ ہے، اقربیت پہ نہیں. حضرت نبی کے کریم کے بعد سب سے افضل ابو بکر تھے، خلافت ان کے پاس آ گئی. حضرت علی اقرب ضرور تھے لیکن افضل نہیں تھے. جب حضرت ابو بکر دنیا سے چلے گئے، پھر ان کے بعد حضرت عمر بن خطاب افضل تھے، حضرت عثمان بن عفان کو اقرب تھے، وہ نبی کے دوہرے داماد تھے. لیکن پھر جب حضرت عمر گئے تو یہ افضلیت چلتے ہوئے حضرت عثمان کے پاس پہنچی، وہ خلیفہ بن گئے. جب وہ دنیا سے چلے گئے، پھر حضرت علی جو اقرب پہلے سے تھے وہ افضل بن گئے. جب ان کے پاس افضلیت آئی تو نبوت کی خلافت دیا. تو خلافت کی بنیاد اقربیت پہ نہیں، افضلیت پہ ہے. اور حضور کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے، لہذا پہلی خلافت اللہ نے انہیں دی. دوسری خلافت جو ابو بکر کے بعد افضل تھے وہ عمر بن خطاب تھے، انہیں عطا کی. تیسری خلافت جو حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان بن عفان تھے، وہ بعد کی پوری امت میں افضل تھے، انہیں عطا کی. پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی افضل بنے، انہیں خلافت عطا کی. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے صحابہ کرام سے خلافت کا وعدہ کیا. یہ خلافت کا وعدہ بتاتا ہے کہ حضور کے بعد نبوت نہیں ہے، کیونکہ حضور کی نبوت آخری نبوت ہے. اب نبوت نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو خلافت آئے گی، وہ متعدد ہوتی چلی جائے گی، اس میں تکرار ہوتا چلا جائے گا، وہ تسلسل کو پکڑے گی، لیکن نبوت حضور کے بعد نہیں آ سکے گی. اور یہ نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے. تو ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع سب سے پہلے رب العالمین کی سنت ہے. اللہ نے قرآن کریم میں 100 آیات کو نازل کر کے نبی کی ختم نبوت کے مسئلہ کی وضاحت کی ہے. میں نے بطور نمونہ صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی ہے. مقصد صرف یہ بات سمجھانا ہے کہ یہ اولا رب العالمین کی سنت ہے. پھر آگے بڑھیے. ثانیاً رحمت للعالمین کی سنت بھی ہے. ثانیاً رحمت للعالمین کی سنت کو کس طرح؟ نبی کی سنت کی 3 قسمیں ہیں. ایک سنت قولی ہے، دوسری سنت فعلی ہے، تیسری سنت تقریری ہے. قولی سنت میں نبی کے ارشادات ہیں، فعلی سنت میں نبی کے افعال اور کام ہے، اور تقریری سنت میں عمل صحابہ کا ہے. رضا نبی کی
ختم نبوت کا تحفظ کیا۔ ثانیاً رحمت للعالمین کی سنت ہے، آپ نے 200 فرامین ارشاد فرما کے ختم نبوت کا تحفظ سنت قولیہ کے ضمن میں کیا۔ پھر حضرت فیروز اور حضرت زرار بن اصغر اور حضرت حبیب بن زید انصاری کو مدعیان نبوت کے تحفظ کے لیے بھیج کے فعلاً ختم نبوت کا تحفظ کر کے سنت فعلیہ سے بھی اس بات کا پروف مہیا کیا۔ پھر صحابہ کرام کے اس عمل سے خوش ہو کے نکیر نہ کر کے تقریر رسول نے بھی اسی بات کی تائید کی، تو مسئلہ یہ سمجھ میں آ گیا کہ ختم نبوت کا تحفظ جہاں رب العالمین کی سنت ہے،
نے عبداللہ کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ماضی بعید میں خلیل اللہ کے ساتھ کیا تھا. ان پہ نار کو نور بنا دیا تھا, ان پہ نار کو گلزار بنا دیا تھا, ان پہ بھی نار کو نور کر دیا تھا, نار کو گلزار بنا دیا تھا. یہ صحیح سلامت اس آگ سے نکل آئے, لیکن جھوٹے مدعی نبوت کا اقرار نہ کیا اور نبی کی ختم نبوت کا انکار نہ کیا. آگ کے بہتے انبار میں چھلانگ تو لگا گئے لیکن اپنے موقف سے دستبردار نہ ہوئے. یہاں سے پتہ چلا یہ تابعین کی سنت بھی ہے. اس سے آگے بڑھ کے اس کے بعد کے دور کی ایک تابعی کی مثال ذکر کرتا ہوں. سید الفقہاء امام الائمہ امام سواد اعظم حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, سید الفقہاء امام الائمہ تلمیذ الصحابہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جو فتوی کفر عائد کرنے میں انتہائی احتیاط سے کام لیتی ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے اگر کسی شخص میں 99 احتمال کفر کے پائے جائیں اور ایک احتمال اسلام کا پایا جائے تو اسلام کے احتمال کو ترجیح دی جائے گی اور اسے ترجیح دیتے ہوئے باقیوں کو مرجوع قرار دیتے ہوئے مسلمان سمجھا جائے گا. لیکن جب بات عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت وضاحت تحفظ اور دفاع کی آتی ہے تو امام الائمہ سرتاج الائمہ سید الفقہاء تلمیذ الصحابہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی مسلمان اسے یہ کہتا ہے کہ تو اپنی دعوی نبوت پہ کوئی دلیل پیش کر اور وہ دلیل مانگتا ہے, دلیل مانگنے کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے, دلیل مانگنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے. علماء بات کرتے ہیں کہ دائرہ اسلام سے نکلا جو امام صاحب فرماتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے دلیل اس لیے مانگی کہ نبی کی ختم نبوت کا اعتقاد کمزور پڑا. اگر اعتقاد مضبوط ہوتا وہ ظالم کو کہتا کہ پگلے تو کیسی باتیں کر رہا ہے, تیرے پاس جتنے بھی دلیلیں ہیں, تیرے پاس جتنے بھی دلائل ہیں, ہمیں تیری کوئی بھی دلیل متاثر نہیں کر سکتی. جس طرح ہم اللہ کو بغیر دلیل کے وحدہ لا شریک مانتے ہیں اسی طرح محمد مصطفیٰ کو بغیر دلیل کے آخری نبی مانتے ہیں. یہاں سے یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ تابعین کی بھی سنت ہے. لیکن میں نے امام صاحب جو تابعین ہیں جن کے لیے صحابہ کی رویت بھی ہے, صحابہ کی روایت بھی ہے, صحابہ کو دیکھا بھی ہے, رویت بھی حاصل ہوئی اور ان سے روایت بھی کی ہے, روایت بھی حاصل ہوئی. تابعین ہیں ان کی جو بات فتوی کفر احتیاط کے حوالہ سے میں نے پیش کی, اس سے بعض لوگ غلط نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور استدلال یہ کرتے ہیں کہ دیکھو جی امام صاحب تو یہ کہتے ہیں اگر کسی آدمی میں کفر کی 99 وجوہ پائی جائے اور اسلام کی ایک وجہ پائی جائے تو اس ایک وجہ کو ترجیح دی جائے گی اور 99 وجوہ کو مرجوع قرار دیا جائے گا. 99 وجوہ کفر کی ایک وجہ اسلام کی وہ راجع ہوگی. تو پھر تم انہیں کافر کیوں کہتے ہو؟ یہاں میں کہنا چاہوں گا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وجہ کا قول نہیں کیا. امام صاحب نے جو قول کیا ہے وہ احتمال کا کیا ہے. اگر کسی آدمی میں 99 احتمال کفر کے پائے جائیں اور احتمال میں قطعیت نہیں ہوتی, احتمال میں تیقن نہیں ہوتا, اگر احتمال میں قطعیت اور تیقن آ جائے پھر وہ احتمال نہیں رہتا. یہی وجہ ہے کہ ہم ثلاثت قرو میں قرو کا معنی حیض کرتے ہیں, شوافع کا معنی طور کرتے ہیں. اب ہمیں تیقن نہیں کہ اس سے یہی مراد ہے اور انہیں بھی تیقن نہیں, احتمال ہے کہ ان کا معنی صحیح ہو اور ان کے نزدیک بھی احتمال ہے کہ ہمارا معنی صحیح ہو. تو جب احتمال میں قطعیت اور تیقن آ گیا پھر وہ احتمال نہ رہا. امام صاحب کا مطلب یہ ہے اگر کسی شخص میں 99 احتمال کفر کے پائے جائیں, ایک احتمال اسلام کا پایا جائے تو ایک کو غلبہ دے کے اسے بچایا جائے گا فتوی کفر عائد کرنے سے. یہاں وجہ کی بات نہیں ہے, وجہ 99 تو کیا وجہ تو کفر کی اگر کسی میں ایک بھی پائی جائے وہ تب بھی کافر ہوگا. وجہ کا مفہوم اور ہے, احتمال کا مفہوم اور ہے. لہذا اسے بنیاد بنا کے کوئی اسلام ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے کفار کا
اور ایک بات یہاں اور کہتا ہوں، حضرت مفتی محمد عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کے 109 صفحے پہ ان احتمالات میں سے کچھ احتمالات کی بھی وضاحت کی ہے۔ وہ احتمالات جب میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو بھی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ مراد احتمال ہی ہے، وجہ نہیں ہے، کیونکہ وجہ تو کفر کی ایک بھی پائی جائے تو کافر ہے۔ بلکہ شرح تہذیب میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے، عبارت من التکذیب کہ تکذیب کی علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جائے تو یہ بھی کفر کی نشانی ہے۔ اور ادھر ایک علامت نہیں، متعدد صراحتیں ہیں، متعدد صراحتیں ہیں۔ تو عرض میں نے یہ کیا، وہ احتمالات بھی لکھے گئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک مرتبہ سوال ہوا کہ ایسے آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو جنت کا شوق نہیں رکھتا، دوزخ کا خوف نہیں رکھتا، مردار بھی کھا لیتا ہے، نماز بھی بغیر رکوع سجدے کے پڑھتا ہے، شہادت بھی بن دیکھے دیتا ہے، رحمت سے بھاگتا ہے، فتنے سے محبت کرتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہود و نصارہ کے قول کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے پکا مومن ہے۔ انہوں نے پوچھا کیسے پکا مومن ہے؟ امام صاحب نے کہا یوں کہ وہ گویا جنت کا شوق نہیں رکھتا، اس لیے کہ اسے جنت کا شوق نہیں بلکہ اللہ کی ملاقات کا شوق ہے۔ وہ نار سے نہیں بلکہ رب النار سے ڈرتا ہے۔ مردار کھانے کا مطلب یہ کہ مچھلی مہتا اور مردار ہے، وہ مچھلی کھاتا ہے بغیر رکوع سجدے کے۔ نماز پڑھنے سے مراد نماز جنازہ پڑھنا ہے، اس میں رکوع بھی نہیں ہے، سجدہ بھی نہیں